اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ پیارے دوستو، معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کسی کا انتقال ہوا تو امام صاحب کے ہم دھورے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام صاحب ہمارے دادا کا یا جو بھی ختم ہوا، ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا ہے، ہماری دادی کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں وقت میں، ظہر میں، عصر میں، جو بھی ٹائم مقرر ہے کہ اس وقت جو ہے دفن ہوگا، آپ نماز پڑھانے کے لیے میں کہنا آیا ہوں آپ نماز پڑھا دیں۔ تو امام صاحب بیچارے آتے ہیں، نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میں وہاں جب تک رہتے ہیں جب تک ان کا کام پورا نہیں ہوتا۔ یعنی پورا کیا ہونا کا مقصد، نماز جنازہ پڑھائی، دفن کیا، دفن کرنے کے بعد میں گھر آئے، فاتحہ ہوتی ہے نہیں، فاتحہ میں شامل ہوئے، اس کے بعد امام صاحب اپنی مسجد میں جاتے ہیں۔ تو یہ کس کا کام ہے پیارے دوستو؟ علماء کا۔ کس کا کام ہے؟ اماموں کا۔ کس کا کام ہے؟ طالب علموں کا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر علماء پر جھوٹی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، ہمارے عالموں پر ہماری سازشیں چل رہی ہیں کہ فلاں اتنے روپے لیتا ہے، فلاں اتنے روپے لیتا ہے۔ جو لے رہے ہیں میں ان کی نہیں کہتا، خطیب الہند، بہت بڑے خطیب کا نام لینے کے لیے جا رہا ہوں، جن کا نام حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ، مہاراشٹر مالیگاؤں، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ ان پر 1 لاکھ کا جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ سید امین القادری جس جلسے میں آتے ہیں 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں، اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ سید امیر القادری کا خود بیان ہے پیارے دوستو، سید صاحب فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے 28-29 سال ہو چکے، پورے ہونے والے ہیں 29 سال یا 30 سال، اتنے جلسے میں نے کر لیے، انڈیا کے اندر اتنے جلسے کر لیے، اور ممالک میں چلا گیا۔ اگر کوئی یہ بتا دے کہ سید امیر القادری نے اتنے روپے لیے ہیں، اور اتنے ہی نہیں بلکہ فرما رہے ہیں میں نے اشارتاً بھی اگر کسی سے کہا ہو، اشارتاً ہوتا ہے نا تھوڑا اشارہ کہ ذرا یار دیکھ لی ذرا میں اتنی دور سے آیا ہوں، فرماتے ہیں میں نے یوں بھی نہیں کہا ہے، اشارتاً بھی نہیں کہا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے خود سید صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، آپ تقریر کر رہے تھے تو آپ کو انعام دینے والے انعام دے رہے تھے، تو سید صاحب نے کہا میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہیں، جو آپ مجھے انعام دینے کے لیے آئے خدا را وہاں سے اپنی جگہ سے نہ ہٹو، جو مجھے انعام دینا چاہتا ہے اس جیب سے نکالو اور دوسری جیب میں رکھتے رہو۔ فرماتے ہیں کیا کرنا ہے ان پیسوں کا؟ کہا سنو، اس جلسے میں جانے کے بعد میں، اس جلسے سے جانے کے بعد میں، فرما رہے ہیں اس جلسے سے جانے کے بعد میں صبح اٹھنا، نماز فجر ادا کرنا، اور جو تم مجھے انعام کا پیسہ دینے والے تھے، جو میں نے کہا کہ تم اپنی اس جیب سے نکال کر دوسری جیب میں رکھنا، ان پیسوں کو نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں ان پیسوں سے اپنے امام صاحب سے مسافہ کر لینا۔ سید صاحب یہ فرما رہے ہیں لیکن ظالموں یاد رکھو تم علماء کی صحبت میں، علماء کام آنے والے ہیں، علماء ہی کام آتے ہیں۔ ارے علماء کام کیوں نہیں آتے؟ تیرے یہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے، ارے علماء کام کیوں نہیں آتے ہیں؟ تیرا نکاح ہو رہا ہے تو علماء پڑھا رہے ہیں، تیرے یہاں اولاد آ رہی ہے ان کے کانوں میں اذان علماء پڑھ رہے ہیں، تیرے گھر سے کوئی رخصت ہو گیا، انتقال کر گیا، نماز جنازہ علماء پڑھا رہے ہیں، تو الزام کیوں لگاتا ہے؟ آج تجھے الزام نہیں بلکہ تجھے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں علماء کو بھیجا، ہماری رہنمائی کے لیے علماء کو پیدا فرما دیا۔ لیکن کیا کر رہا؟ جھوٹا الزام لگاتا پھر رہا علماء پہ۔ یہی تمیز نہیں ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عالم بنو، اور عالم نہ بنو تو عالموں کی صحبت میں رہو۔ سبحان اللہ، کم سے کم جب عالموں کی صحبت میں رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ سید امین القادری پر یہ الزام لگانے والوں سنو، کیوں لگاتے ہو ایک اعلی رسول پر اس طرح سے الزام؟ ہاں اگر تم نے اپنی آنکھوں دیکھتا یہ بیان دیکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میرے سامنے پیسے گن کر سید امین القادری کو یا کوئی بھی علماء کو دیا ہے، تب تو تمہاری بات سچی مانی جائے گی، لیکن سچی جب مانی جائے گی جب تمہارے پاس اس کا پروف ہوگا، ویڈیوز ہوں گی یا کوئی گواہ والے ہوں گے 2-3۔ لیکن یاد رکھو خدا را کسی پہ ایسے
مقرر پر الزام خدا را ایسے مقرر پہ اتنے بڑے خطیب پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ یار، وہ تو اعلی رسول ہیں، سید صاحب ہیں، تو ان پر الزام لگا رہے ہو۔ ان باتوں سے دور رہو۔ سید صاحب کا بیان سنیں کہ سید صاحب نے ویڈیو میں کیا کہا ہے، آپ نکال کر دیکھیں۔ سید صاحب نے کہا ہے قسم خدا کی میں نے ابھی تک اتنے پروگرام کر لیے، میں نے کسی سے اپنی ڈیمانڈ نہیں رکھی ہے، اس لیے علماء ہماری رہنمائی کے لیے آئے ہیں، ان کے نقش قدم پر یعنی کہ جو یہ بتائیں ہمیں تقریروں میں، احادیثوں میں، قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علماء کی صحبت میں رہو، یا تم عالم بنو اور عالم نہ بنو تو علماء کی صحبت میں رہو۔ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا کیا ہے، علماء بھی ہمیں نبی کے صدقے میں ہی ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔